محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 1-21۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کے طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہارے پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو اللہ زمین میں پھیلایا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں بھی، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد زندہ یعنی سرسبز کیا، اس میں بھی اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے آیتوں کا بعد کس بات پر ایمان لائیں گے، اور ہر چھوٹے گنہگار کی بڑی خرابی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنتا ہے، پھر ابھی اپنے سرکشی سے کفر پر قائم رہتا ہے، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں۔ تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہمارے کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے آگے دوزخ ہے، اور اس وقت نہ تو ان کے وہ اعمال کچھ کام آئیں گے جو دنیا میں انہوں نے کیے تھے، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنایا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ یہ قرآن سرتاپا ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے کام میں لگایا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اسی طرح جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے دنوں کی امید نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک کام کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو برے کام کرے تو وہ اسی پر کام کرتے تو اس کا وبال انہی پر پڑے گا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت
اور نبوت بخشی تھی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تھیں، اور ان کو جہاں والوں پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیل عنایت کی تھی، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کے ضد سے، کیا بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا، پس تم اس پر چلتے رہو اور ان لوگوں کی خواہشوں پر نہ چلو جو کچھ وہ نہیں جانتے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کا جینا اور ان کا مرنا یکساں ہو جائے؟ یہ جو حکم لگاتے ہیں برا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمانوں کا اور فرما بردار لوگوں کا انجام بتا کر ہدایت فرماتا ہے۔ حق و باطل کا فیصلہ ہوگا۔ یا اللہ، ہم کو تیرا شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔